الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تهجيمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. محترم اور مقتدر علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترم بہنوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ بابرکت اجتماع جو ورلڈ اسلامک مشن ماریشس کی دعوت پر مسجد انوار مدینہ، مسجد دیار حبیب اور تمام وہ مسجدیں جو اس ریجن میں آتی ہیں، ان کی جانب سے ورلڈ اسلامک مشن کی پیٹرونیج میں، سرپرستی میں کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت محفل کو قبول فرمائے۔ ہم اور آپ بھی قرب و جوار سے، دور و دراز سے انتہائی محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس بابرکت اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی، ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا مقصد ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو مناتے ہیں تو اس کا ایک آبجیکٹ ہے، اس کا ایک سبب ہے، یعنی کس وجہ سے عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، یوم النبی کس لیے ہم کرتے ہیں۔ یوم النبی پر کھانا بھی پکاتے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں، روشنی اور بتی جلاتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مقصد، آبجیکٹ اس کا کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ، بہت آسان اور سیدھا سادہ جواب ہے، ویری سمپل reply, simple question and simple reply. آبجیکٹ اس مولود شریف کی محفل کا صرف یہ ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں جانے کا مقصد نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ نے ہم کو حکم فرمایا، کیا حکم فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ہم کو عبادت کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہم کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں جہاں اور بہت سی آیات طیبات ہیں، وہاں میں صرف ایک آیت آپ کو سناتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالی نے عبادت کے متعلق اور مسجد کے متعلق اور اللہ سے بندے کا اور معبود کا جو رشتہ ہے اس کے سلسلے میں
بھی بیان فرمایا. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. The main purpose of creation for the entire universe, especially for humanity, especially for the jinn, is to worship Allah, the Creator. Allah subhanahu wa ta'ala ki ibadat kare. He is alone. Allah, God Almighty, has to be worshipped. He is sovereign and He is the Creator. All these, the entire universe is the creation of Allah Almighty alone. So it is our duty to worship Him. It is obligatory to worship Him. یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور اسی لیے پیدا کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، پھر غور کیجئے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور یہ مسجد کس لیے ہے؟ مسجد کس لیے ہے؟ مسجد کس کے لیے ہے؟ مسجد مولانا صاحب کے لیے ہے؟ نہیں تو. مسجد پیر صاحب کے لیے ہے؟ نہیں تو. مسجد کسی مولانا صاحب کے لیے ہے؟ نہیں. مسجد کس کے لیے؟ مسجد متولی صاحب کے لیے ہے؟ نہیں. مسجد کسی وقف بورڈ کے لیے ہے؟ نہیں تو. یہ تو سارے کام جو ہیں یہ تو اس کی فارمیلٹیز ہیں کہ وقف بورڈ ہے، متولی ہے، امام ہے، خطیب ہیں، مولانا صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، سب فارمیلٹیز ہیں. مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کو بتاتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے. مسجد اللہ کے لیے ہے اور عبادت بھی اس میں اللہ کی ہوتی ہے. مسجد میں عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور مسجد بناتا وہی ہے جو اللہ کی عبادت پر یقین رکھتا ہے اور ایمان والا ہے، وہی مسجد بناتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن میں رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھر یعمر مساجد اللہ، آباد بنانا، تعمیر کرنا، مسجد کو وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مسجد بناتے ہیں. یہ آبجیکٹو معلوم ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے پیدا کیا آپ کو اس لیے کہ آپ میری عبادت کریں. We have created you for the purpose. The purpose is open. No secret behind that. Purpose is that you worship me, Allah subhanahu wa ta'ala سے. اور اسی مقصد عبادت کے لیے مسجد بھی بنتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی عبادت کے لیے ہے اور اس کی عبادت اور بندگی ہے، یہ مقصد ہے مسجد کا. تو عید میلاد النبی کا بھی کوئی مقصد ہوگا. ہم مسجد میں جاتے ہیں
یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ میلاد شریف میں جب ہم آتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اے رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں۔ مسجد میں جانے سے اللہ سے اپنی محبت اور بندگی۔ میلاد شریف میں جب آئے تو رسول اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اور جب مسجد گئے تو کسی نے پوچھا کس نے یہاں بھیجا؟ کسی نے بھیجا؟ ان کا امام صاحب نے بھیجا ہے، مسجد میں جاؤ۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہیں موریشس میں، وہ مسجد میں آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے؟ مسجد کے دروازے کے باہر میں ان سے مذاق میں کیوں آئے یہاں؟ بس آ گیا تھا۔ ارے بھئی کیوں آئے؟ تم کو کس نے بلایا یہاں؟ اب اگر کسی کے گھر پہ آپ جائیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ مجھ کو انہوں نے گھر والوں نے بلایا ہے۔ اور بھئی کس لیے آئے ہو؟ کہا آج یہاں بریانی پکی ہے تو مازے بریانی کھانے کے لیے آ گئے، بلایا ہے۔ بھئی مسجد میں کیوں آئے؟ مسجد میں میں نے ان سے پوچھا مسجد میں کیوں آئے؟ میں نے کہا کہو کہ مسجد میں اس لیے آئے کہ اللہ نے بلایا ہے۔ جب اللہ نے بلایا ہے تو بھیجا کس نے ہے؟ بلایا اللہ نے ہے اور بھیجا رسول اللہ نے ہے، ورنہ تو مسجد کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میلاد شریف کا، عید میلاد النبی کا مقصد کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لیے یہاں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد کرتے رہیں۔ ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقہائے مدینہ منورہ اور قرائے مدینہ منورہ میں سے تھے۔ وہ 7 جو بزرگ صحابہ جن کو مدینہ شریف کا قاری اور مدینہ شریف میں فقہ کا ماہر، ان میں عبداللہ ابن مسعود تھے۔ فقہ حنفی کا زیادہ تر دار و مدار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ نے صحابہ سے کہا آؤ، تعالو، آؤ آؤ مسجد نبوی میں آؤ، نذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، تعالو نذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم بیٹھیں اور ذکر کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ محبت جس کی ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں، جس کی محبت ہوگی اسی کا ذکر ہوگا، اور جس کی محبت ہوگی اس کا بار بار ذکر ہوگا۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے تو اس کا بار بار ذکر ہوگا، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، اس نے فلاں امتحان پاس کر لیا ہے، میری بیٹی ایسی ہے، اس نے یہ پاس کر لیا، اس نے یہ امتحان دیا، اس نے یہ کام کیا، میری بیٹی بڑا اچھا کیک بناتی ہے، بڑی اچھی گاتو بناتی ہے، میری بیٹی، میرا بیٹا بڑا اچھا، بڑی خدمت کرتا۔ بیٹا جب آپ کو اس سے محبت ہے اس کا آپ ذکر کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوست، آپ کا دوست ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، جب آپ کو اس سے محبت ہے تو اپنے دوست کا آپ ذکر کرتے ہیں، میرا دوست، وہ جو پورٹ لوئس میں میرا دوست رہتا ہے،
جس کا نام بھائی خدا بخش ہے اور جس کا نام نبی بخش ہے، وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، جب مجھ کو ضرورت پڑتی ہے وہ میری مدد بھی کرتا ہے، وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے۔ آپ اپنے دوست کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو محبت ہے اپنے دوست سے، تو دوست کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو محبت ہے اپنے بچوں سے، تو اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو محبت ہے اپنے شہر کے لوگوں سے، تو آپ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی مجھے ان سے محبت ہے۔ آپ کو جن سے محبت ہے ان کا ذکر آپ کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ جس کا ذکر کیا جائے۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہوگا کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اور یہ ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کی محبت ہوگی اس کا ذکر زیادہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ذکر محبت کے ساتھ جس کا ہوتا ہے وہ ہے ذات پاک، جو سب سے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، اقربا سے، بیوی سے اور بچوں سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی چاہیے وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی محبت کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں ہوتا، پورا تو بعد کی بات ہے۔ تو جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ ہم کو رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یہ کبھی سوچا ہوگا آپ نے بھی، اور میں بھی آئی لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن، میں بھی آپ کی توجہ ادھر مبذول کراتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پوری مخلوق میں، کریشن میں، امنگ دی کریشن، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں سے دیکھو، اذان میں اللہ کو ان سے محبت ہے تو اذان میں ان کا نام رکھ دیا۔ اللہ کو ان سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اقامت میں ان کا نام رکھ دیا۔ اللہ کو ان سے سب سے زیادہ محبت ہے تو کلمے میں ان کا نام رکھ دیا۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے تو ان کا نام نمازوں میں رکھا، اذانوں میں رکھا، اقامت میں رکھا، ان کا نام نماز میں رکھا، نماز میں بھی رکھا، ان کا نام نماز میں رکھا، اور ایسا رکھا کہ چاروں طرف ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور جس نے ان کو نہیں دیکھا وہ بھی ان پر درود پڑھ رہا ہے۔ دیکھا نہیں ہے؟ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ ان پر، اللہ کا ان پر ہر وقت درود و سلام آ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی محبت ہے۔ تو ایسے نبی، ایسے محبوب جو اللہ کے محبوب ہیں، جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم شریک ہو گئے۔ یعنی اللہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو کام اللہ کر رہا ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں ہم اور آپ اکٹھے ہوئے، ہم اور آپ جمع ہوئے، اسمبلی، دس از دی اسمبلی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، ان کا ذکر سننا چاہتے ہیں، ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان کا حکم سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ
ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور اگر ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اگر رسول اللہ کے کہنے پر چلتے ہیں اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اگر اس طریقے کے مطابق ہم چلتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کیونکہ تم میرے محبوب کے طریقے پہ چلتے ہو، کیونکہ تم میرے محبوب کو پسند کرتے ہو، کیونکہ تم میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، کیونکہ تم میرے محبوب کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہو، تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر تم میرے رسول سے محبت کرو تو پھر میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر لوگوں نے بہت سی باتیں کہی۔ لوگ بہت باتیں کہتے رہتے ہیں اور ہر زمانے میں جس کا دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول تھے لیکن ہم جیسے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا ہم جیسے تھے تو بھائی کیسے تھے؟ وہ کہا بس ایسا سمجھو جیسے چھوٹے بھیا تھے تو بڑے بھیا ہو گئے، یہ ہو گئے۔ یہ اس کے دماغ کی پہنچ یہیں تک ہے، اس کے دماغ کی پہنچ جو ہے وہ یہیں تک ہے کہ رسول اللہ ہم جیسے تھے، کیسے تھے؟ ان کا بس ایسے تھے جیسے چھوٹا بھائی ہو تو بڑا بھائی ہو۔ یہ اس کا دماغ اتنا ہی تھا بیچارے کا، اس سے آگے دماغ سوچ نہیں سکتا۔ اور کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کیسے تھے؟ یوں کہا ایسے تھے کہ اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہو تو ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ یہ کہا۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یقول ناعیتہ لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ بشرا یرا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیسے تھے، تو یوں سمجھو کہ کسی نے ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا، نہ کوئی ایسا دیکھے گا۔ رسول اللہ جیسے تھے بس ایسے تھے کہ میں کچھ تم کو بتا نہیں سکتا کہ کیسے تھے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری آنکھوں نے آج تک ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ رسول اللہ کی تعریف اب ہو رہی ہے۔ کسی نے جبرائیل سے پوچھا۔ اب دیکھو نا، ایک چھوٹا آدمی جو بازار میں چلتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھ جیسے تھے، چھوٹے تھے اور بڑے بھائی تھے۔ لیکن رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب ہم نے جبرائیل سے پوچھا۔ یہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں۔ جبرائیل کی تعریف قرآن میں آتی ہے۔ جبرائیل اللہ کے معزز اور مکرم فرشتے ہیں۔ جبرائیل اللہ کا کلام لے کر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اترتے رہے ہیں۔ جبرائیل رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو فرشتوں کے سردار جبرائیل تمام فرشتوں کو لے کر شب قدر میں زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ روح الامین ان کا لقب ہے۔ یہ جبرائیل ہے۔ یہ جبرائیل وہ ہیں جو قرآن کو
جو قرآن کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کے متعلق دوسری آیت میں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبرائیل قرآن کو لے کر تشریف لائے۔ یہ جبرائیل وہ ہیں جو حضرت آدم کے پاس، یہ جبرائیل وہ ہیں جو حضرت نوح کے پاس، یہ جبرائیل وہ ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، یہ جبرائیل وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، یہ جبرائیل وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آتے رہتے تھے، اللہ کا کلام لے کر اترتے رہتے تھے، ریویلیشن آف گاڈ۔ یہ جبرائیل تھے، ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ان کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین پر اللہ کا پیغام اور رسولوں پر، صاحب شریعت رسولوں پر اللہ کا کلام لے کر تشریف لاتے رہے، سلام لے کر تشریف لاتے رہے۔ تو یہ گھر کے آدمی ہوئے، جبرائیل گھر کے آدمی ہوئے، یہ اللہ کے دربار سے چلتے تھے اور نبی کے دربار میں آتے تھے۔ تو یہ اللہ کے دربار سے چل کر نبیوں کے دربار میں جو آنے جانے والے تھے، نبی کے پاس آ رہے ہیں، نبی کے پاس سے جا رہے ہیں، نبی کے پاس آ رہے ہیں، نبی کے پاس سے جا رہے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو جس نے دیکھا، اس جبرائیل سے ہم نے پوچھا تم بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کیا تھے؟ اس سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں۔ اب یہاں موریشس میں کسی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھو، یا پاکستان میں کراچی کی سڑکوں پہ کسی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھو تو وہ کیا جواب دے گا، اس کی عقل کیا ہے؟ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آپ جبرائیل سے پوچھو کہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں، تم نے تو سارا جہاں دیکھا ہے، تم آسمان سے اترتے رہے، زمین پر آتے رہے، نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، نبیوں سے ملتے رہے، نبیوں سے مل کر پھر اللہ کے پاس جاتے رہے، پھر آتے رہے، پھر جاتے رہے۔ 1,24,000 نبیوں کے پاس آتے رہے، جاتے رہے، تو تم یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے تھے؟ جبرائیل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فما رأيت احدا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے، تم مجھ سے پوچھتے ہو، جبرائیل نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے زمینوں کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے 1,24,000 نبیوں کو دیکھا، لیکن میں نے مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا۔ تو سبحان اللہ، حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ہم خوش قسمت، ہمارے نصیب ہے یہ، اس سے بڑھ کر کوئی نصیب نہیں کہ حضور پر نور محمد رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہمارے نبی اور رسول ہیں، ان پر قربان جائیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور پر قربان ہوتے تھے، حضور کی محبت میں نثار ہوتے تھے۔ اور حضور کی محبت، اگر کسی کو حضور کی محبت ہے تو محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم
رسول اللہ سے محبت کرتے ہو. آپ تو آدمی ہیں، ہم تو انسان ہیں ہم سب، اور حضور پر ایمان لائے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہم ہی محبت نہیں کرتے تھے، اور کون محبت کرتا تھا؟ رسول اللہ سے محبت تو ایمان ہے نا، اور کون محبت کرتا تھا؟ ارے پتھر حضور سے محبت کرتے تھے، پتھر حضور سے محبت کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ سے اور دوسرے بہت سے صحابہ سے یہ روایت ہے کہ جب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں سے بازاروں سے گزرتے تھے، ما من شجر ولا حجر، تو جو بھی پتھر ہوتا تھا، درخت ہوتا تھا، اس سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو پتھروں سے آواز آئے، درختوں سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اگر پتھروں سے آواز آئے اور درختوں سے آواز آئے تو ایمان والوں کی زبان سے کیوں نہ آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر بھی محبت کرتے تھے. انسان تو محبت کرتے تھے، انسان تو اتنی محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی محبت میں لوگ اپنی گردن کٹا دیتے تھے، سر کٹاتے تھے. اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا، امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت نبر اللہ مرقدہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول اللہ کے نام پر تو لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. رسول اللہ کے نام پر تو لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سامان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اب دیکھو آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا، مسجد نبوی میں حضور نے اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ اعلان یہ تھا کہ لوگوں، مجاہدین کے لیے جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے لیے چندہ کرو، فنڈز دو. بارڈر کی حفاظت کے لیے، بارڈر پر فورسز کو بھیجنے کے لیے، بارڈر کی حفاظت کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دو، چندہ دو. مسجد نبوی میں صحابہ نے پیسہ دینا شروع کر دیا. آپ جمعے کی نماز میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو خطبے سے پہلے آپ ایک آیت مسجد میں ہر جمعے کو سنتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جان کی اور مال کی، اللہ کی راہ میں جان کی اور مال کی قربانی دی، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ان کا مرتبہ کیا ہے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے. اولئک هم الفائزون، قیامت کے دن وہ کامیاب ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں،
بارڈر سیکورٹی فورسز کے لیے پیسہ دو، چندہ دو، تو مسجد نبوی میں صحابہ مال دو اللہ کے نام پر، اس لیے کہ 1 روپیہ اللہ کے نام پر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے 700 روپے دیتا ہے، 700 کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو ایک کے 700 بھی ہو جاتے ہیں اور 700 سے اوپر بھی بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دو دینے کے لیے سب لوگ آئے، حضرت عمر بھی لے کر آئے، گھر گئے، گھر سے لے آئے، ابو بکر صدیق بھی گھر گئے اور گھر سے سامان لے آئے، کہا میری طرف سے یہ چندہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ تم کیا لے آئے؟ سب سامان لے آئے؟ کہا سب لے آیا۔ تو کہا گھر میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کہا حضور، حدیث مبارک میں آتا ہے، کہا حضور اپنے گھر پر میں جو میرا سامان تھا وہ تو سب لے آیا، اب آپ جو فرما رہے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو گھر والوں کے لیے، صدیق کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول بس ہے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ کافی ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ اپنی جان کی، اپنے مال کی رسول اللہ کی محبت میں قربان کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کا حکم ہوا دے دو حضور، اور رسول اللہ کے حکم پر مال نہیں اپنی جان بھی دے دیتے تھے، گردن کٹوا دیتے تھے رسول اللہ کے نام پر۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھو حضور سے کون محبت کرتا تھا؟ صحابہ تو محبت کرتے تھے، درخت اور پتھر بھی محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو حاجی گئے ہیں، مدینہ شریف میں جو حاجی گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑ ہے موتائی، اس کو کہتے ہیں احد، اس کا نام احد پہاڑ ہے۔ وہ احد پہاڑ جو ہے یہ مدینہ شریف میں ہے، اور اس احد پہاڑ پر حضور تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تشریف لے گئے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو صحابہ سے فرمایا ھذا احد، ھذا احد، حدیث بخاری ہے، ھذا احد یحبنا، ھذا احد یحبنا ونحبہ۔ اے صحابہ تم کو بتاؤں، دیکھو حضور کو معلوم تھا، حضور فرما رہے ہیں اے صحابہ تم کو بتاؤں، یہ موتائی جو احد موتائی ہے، یہ مدینہ شریف کا احد پہاڑ، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اے صحابہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور احد من جبال الجنہ، تو کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب ذرا سوچو، ہم ایمان والے مسلمان اگر ہم حضور سے محبت کریں تو ہمارا کیا مقام ہوگا؟ معلوم ہوا کہ ایمان والے قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، حضور کی محبت والے حضور کے ساتھ ہوں گے، اور جتنا زیادہ جو شخص رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اتنا ہی قیامت کے دن حضور پر نور محمد رسول اللہ کے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں خاص طور سے مسلمانوں سے فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند باتیں خاص طور سے مسلمانوں سے فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن اور میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن شریف کو، میری سنت کو، اور میرے صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی خلفاء، ان کے طریقے کو اپناؤ تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو، مسلمانوں تم کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالی نے تم کو میرے لیے چن لیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تم کو میرے لیے چن لیا، یعنی رسول کے لیے چن لیا، یعنی تم حضور کی امت ہو، یعنی ہم اور آپ سب حضور کی امت ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالی نے تم سب کو میرے لیے چن لیا اور مجھ کو تمہارے لیے چن لیا، تو اب تم میری محبت اور میری پیروی کرو۔ علیکم بسنتی، تم پہ لازم ہے میری سنت۔ اور اب روئے زمین کے مسلمان، روئے زمین کے مسلمان، یہ حضور نے بار بار فرمایا کہ روئے زمین کے مسلمان یہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہیں؟ ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمام مسلمان آپس میں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے اور ان سے جتنے محبت کرنے والے جمع ہوئے ان سب کو کہا ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا۔ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، اسلام میں سب ایک ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی لنگڑا، کوئی افریقی، کوئی امریکی، کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی، کوئی افغانستانی، یہ سب کہیں کا بھی رہنے والا ہو، جو بھی ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، افریقہ کا ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، اگر یہ غلام مصطفیٰ ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے، ایمان دربار مصطفیٰ سے ملا ہے، اور جو دربار مصطفیٰ میں آ گیا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلوار خیشی تھے ابو جہل۔ ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں مکے کے سردار تھے اور رسول اللہ کے رشتے دار تھے، پلوار تھے، خیشی تھے، اور سب سے بڑے دشمن تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو جہل۔ ابو لہب بڑا گورا چٹا تھا، ابو لہب، اس کا رنگ جو ہے ایسا چمکتا تھا جیسے کوئلہ، جب کوئلہ لال ہوتا ہے نا، کوئلہ، کول، یہ کول جو ہے جب اس کو جلاتے ہیں تو لال ہو جاتا ہے، ایسی ابو لہب کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، بڑا خوبصورت، بڑا ذولی، خوبصورت، حسین، سب چہرہ۔ ابو جہل بھی
مکے کا پیدا ہونے والا، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، ابو لہب مکے میں پیدا ہوا، پھر کیا ہوا؟ دونوں سردار بڑے خوبصورت زوردار حکم دینے والے، ابو الحکم، ابو جہل، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، مکے کے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ اور مکے کے اندر ایک اور آدمی بھی تھا، وہ گورا نہیں تھا، اس کا رنگ گورا نہیں تھا، اس کا رنگ لال نہیں تھا، اس کا رنگ جیسے آگ دہکتی ہے سرخ، ایسا نہیں تھا، اس کا رنگ کالا تھا۔ اس کا رنگ ایسا کالا تھا جیسے جب روٹی پکاتے ہیں توے کے اوپر تو توا کالا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا رنگ بھی کالا تھا۔ اور وہ یہ ابو جہل اور ابو لہب تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، اس کا رنگ کالا تھا، وہ حبشے کا رہنے والا تھا، اس کا نام بلال حبشی تھا۔ وہ بلال حبشی، وہ مکے میں رہتا تھا، غلام تھا، خادم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے مکے والے ابو جہل کو، مکے میں پیدا ہونے والے ابو لہب کو، مکے کے سردار ابو جہل کو، مکے کے سردار ابو لہب کو گلے سے نہیں لگایا، کالے حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا رشتہ دیس کا نہیں ہے، سب سے بڑا رشتہ وطن کا، دیس کا نہیں ہے، سب سے بڑا رشتہ برادری کا نہیں ہے، سب سے بڑا رشتہ خیشی اور پلوار کا نہیں ہے، سب سے بڑا رشتہ زبان کا نہیں ہے کہ ابو جہل عربی بولتا تھا اور ابو لہب عربی بولتا تھا اور رسول اللہ بھی عربی بولتے تھے، اور بلال حبشی کی مادری زبان عربی نہیں تھی، وہ تو حبشی تھے۔ تو معلوم ہوا رشتہ زبان کا نہیں ہے، زبان کا رشتہ سب ختم ہو جاتا ہے، برادری کا، کنبے کا، قبیلے کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ملک کا اور وطن کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے ابو جہل کو دور کر دیا، ملعون هذه الامہ، اس امت کا ملعون ابو جہل، جس پر خدا کی پھٹکار۔ ابو لہب مردود ہو گیا، اور سبحان اللہ حبشے کا بلال حبشی رسول اللہ کا محبوب ہو گیا۔ دیکھو کیا بات تھی، بلال حبشی سے کیا رشتہ داری تھی؟ رسول اللہ کی رشتہ داری تو ابو جہل سے تھی، ابو لہب سے تھی، مگر رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے۔ معلوم ہوا ایمان والے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ یہ امت محمد الرسول اللہ کی ہے، تم خیر امت ہو، تم رسول اللہ کی امت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، ہم سب اہل سنت و جماعت رسول اللہ کے غلام، کوئی فرق نہیں، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں غلامان مصطفیٰ محبت رسول کے رشتے میں سب ایک بندھن میں بندھ گئے۔ یہ بندھن ہے محبت رسول کا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی لیے دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ایمان والے ہمارے بھائی ہیں۔
سب رسول اللہ کے غلام ہمارے بھائی ہیں، ان کی محبت میں ایک دوسرے پر اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر دیتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے محبت کرتے تھے اور در و دیوار حضور سے محبت کرتے تھے۔ دیکھو پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے تھے، درخت بھی حضور سے محبت کرتے تھے، بچے بھی حضور سے محبت کرتے تھے، انسان بھی حضور سے محبت کرتے تھے، سب حضور سے محبت کرتے تھے۔ اور حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے۔ جتنے بھی صحابہ ایمان والے تھے ان سے بھی محبت فرماتے تھے۔ حضور نے سب کے حقوق کو بیان فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک پورا مینیفیسٹو دے دیا امت کو، اور امت کو اس مینیفیسٹو میں اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیکم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، فی النساء خیرا، تم کو عورتوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کی بہتری کا، ان کی بھلائی کا خیال رکھنا۔ اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دیا۔ آج تو بیچاری عورت کو بازاروں میں بٹھا دیا، عورت کو پوسٹرز اور ہینڈ بل میں سجا دیا، عورت کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لگا دیا اور کہتے ہم نے عورتوں کا حق دے دیا۔ عورتوں پر سب سے بڑا ظلم آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ یورپ میں سب سے بڑا ظلم عورت پر ہو رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں سب سے بڑا ظلم عورت پر ہو رہا ہے۔ اور اسلام نے عورت کو جو عزت عطا فرمائی ہے، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، میرے آقا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت اور جو مرتبہ ان کا بیان کیا ہے، وہ قرآن میں آپ پڑھیے، احادیث رسول اللہ میں آپ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا تم پر وہی حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ تم جس طرح سے خود اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھی طرح رہتے ہو، اسی طرح سے تم ان کو بھی ان کا یہی حق ادا کرو۔ قرآن مجید و فرقان حمید، احادیث مبارکہ میں بچوں کے حقوق بیان فرما دیجیے، یتیموں کے حقوق بیان فرما دیجیے۔ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یتیم بچے کی پرورش کرنے والا مسلمان اگر یتیم بچے کی آرفن کی اگر کوئی مسلمان پرورش کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، ایسے ہی وہ قیامت میں میرے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسے رسول رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے کہ جنہوں نے عورتوں کو بھی حق دیا، بچوں کو بھی ان کا حق دیا، یتیموں کو ان کا حق دیا، بیواؤں کو ان کا حق دیا، پوری انسانیت کو اس کا حق دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے رسول تشریف لائے، یہ ایسے رسول آئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ رسول رحمت للعالمین ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رسول جو ہیں، یہ تم کو جب تکلیف ہوتی ہے، جب تم کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو ادھر تکلیف ہوتی ہے اور رسول اللہ کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، رحم کرنے والے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، دیکھو اب جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ پہاڑ جو ہے وہ جنت میں جائے گا،
پہاڑ رسول اللہ کی محبت اگر کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، اگر کوئی امتی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ تشریف فرما تھے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، لیکن دیکھو قرآن نے تو بیان کر دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے یہاں کچھ لوگ کھانے کے لیے آ گئے۔ ظاہر ہے جب کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو لوگ بیٹھ گئے تو دسترخوان جو ہوتا ہے جو بچھاتے ہیں اس کے اوپر کھانا رکھ دیتے ہیں، کپڑا اس کے اوپر کھانا رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے آواز دی، نوکر سے کہا کہ بھئی لاؤ دسترخوان لاؤ، مہمان آ گئے کھانا لگواؤ۔ تو نوکر جو ہے وہ دسترخوان، وہ جو کپڑا تھا وہ لے کے آئی۔ آپ نے اس کو دیکھا، کہا یہ تو بہت میلا ہے۔ تو برابر میں آگ جل رہی تھی، اس میں روٹی پک رہی تھی، تو آپ نے وہ میلا جو کپڑا تھا دسترخوان اس کو لے کے آگ میں ڈال دیا۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میلا تھا۔ کہا اگر میلا تھا تو اس کو پانی میں ڈالنا چاہیے تھا، یہ آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ تم کہا دیکھو آگ میں دیکھو، تو دیکھا کہ وہ کپڑا جلا نہیں، آگ کا کام تو جلانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کپڑا جلا نہیں؟ کہا نہیں جلا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے پھر یہ صاف ہو جاتا ہے، پھر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہا یہ کیا بات ہے صاحب، کپڑا تو پانی میں ڈالتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر صاف ہوتا ہے۔ وہ کہا یہ کپڑا وہ ہے کہ بچھاتا تھا دسترخوان میں میرے آقا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو میں یہ دسترخوان بچھا دیتا تھا، پھر روٹی رکھتا تھا، پھر سالن رکھتا تھا۔ تو بعد میں کھانا کھانے کے بعد حضور انگلیاں چوسنے کے بعد پھر اس کپڑے سے اپنا ہاتھ پوچھ دیتے تھے۔ تو کیونکہ اس کپڑے کو حضور کا ہاتھ لگا ہے تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ ہے سبحان اللہ، یہ ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، اسی لیے شاعر نے کہا جب حضور تشریف لا رہے تھے، دونوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر آ رہے تھے، تو فرشتے آسمانوں سے اتر رہے تھے، زمین پر فرشتے پھیل رہے تھے۔ دیکھو اگر شب قدر میں فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں تو ذرا سوچو تو صحیح، جس رسول کی برکت سے شب قدر میں فرشتے زمین پر شب قدر میں پھیل جاتے ہیں رمضان میں، تو جب رسول اللہ کی ولادت ہوگی تو کتنی بڑی شب قدر ہوگی وہ کہ فرشتے پھیل رہے ہوں گے۔ تو فرشتے پھیل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آج پھیل رہے ہو، زمین پر روشنی ہو رہی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے۔ کہا نور والے مصطفیٰ آ رہے ہیں، آج ہے مولود حضرت، حضور کی ولادت ہے۔ مولود کا مطلب ولادت ہے، یعنی حضور کی پیدائش کا دن ہم منا رہے ہیں۔ آج ہے مولود حضرت، الصلاۃ والسلام، رہنما دنیا میں آئے، الصلاۃ والسلام۔ فرشتوں سے پوچھا کیوں آ رہے ہو، یہ کیا زمین پر پھیل رہے ہو، یہ سب چاروں طرف نور برس رہا ہے۔ کہا آج رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، وہ ادھر سے تشریف لا رہے تھے، فرشتے ادھر سے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، ادھر سے ہم امتی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام اب پڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا صلوات الله عليك حبيبي سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ تو نور سے یہ معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اب تو طیبہ میں بلا لو اور آقا حسرتیں دل کی مٹا دو ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور یہ علی میں خوفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت باز ہو باب اجابت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ قادرہ ملکہ بادشاہ بے نیازہ خالی جھولیاں ہیں خالی ہاتھ ہیں اللہ ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو گناہوں کو معاف فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل اے اللہ سب بیماروں کو شفاء عطا فرما بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو بے روزہ دار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جزیرہ موریشس کے رہنے والے مسلمانان نے اہل سنت و جماعت کی اور سارے عالم کے مسلمانان نے اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ فرما
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، فضل فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، الہی دور کر رنج دلی ہے سب دلوں کو بے کلی، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، دور ہوں سب سے بلائیں مصطفیٰ کے واسطے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ، نبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔